اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلا یا رسول اللہ قال الصوم یسود وجہ والصدقۃ تکسر ظہرا والحب فی اللہ والمواظرۃ علی العمل الصالح صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: ماہ سازندگی و ماہ بندگی۔ حضور والا، اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو اور ذرا سا تأمل کیا ہو، غور و فکر کی ہو، تو ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے معروضات عرض کیے ہیں کہ جس میں یہی کہا گیا ہے کہ ماہ سازندگی و ماہ بندگی کیا ہے۔ تو سازندگی کا تعلق کوئی وقت، کوئی موقع یا کوئی محل سے نہیں ہوتا، بلکہ سازندگی کا تعلق ہر اس شے سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس معیار پر لے کر کے آ جائیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ موقع کبھی بھی آ سکتا ہے اور اسی بدلنے کو سازندگی کہتے ہیں، یعنی سنوارنا اور آراستہ کرنا۔ کچھ چیزیں جو خطبے کے ذریعے بہت سارے پیغامات اور بہت ساری فکریں اپنے سماج کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ ہم فکروں کے ذریعے سماج کے ذہن کو ہموار کر سکیں اور اس کے لیے زمینہ سازی کی جا سکے۔ کیونکہ جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے ذہن کا ہموار ہونا۔ بھئی جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، ماں باپ اگر سمجھا دیں تو وہ سدھر جاتا ہے، اور اگر اسے مار دیں تو وہ ایٹھ جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے انسان کی فطرت، یعنی جہاں پر سختی کرنی چاہیے اگر اس جگہ پر نرمی برتی، نتیجہ بالکل برعکس، اپوزٹ۔ جہاں پر نرمی ہونی چاہیے تھی، بخشنی چاہیے تھی، وہاں پر ہم نے سختی کی تو بھی کیا ہوگا؟ نتیجہ اپوزٹ۔ آج ہمارا سماج کچھ اسی طریقے سے رواں دواں ہے، اسی طریقے سے وہ چل رہا ہے۔ جہاں پر اسے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے تھا، وہاں اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے، اور جہاں پر گناہوں سے دوری کرنی چاہیے تھی اس مقام پر لا کر کے اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، کبھی فیشن کے نام پر، کبھی دکھاوے کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ کام ہمیں کسی منزل تک نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر انسان کہتا ہے میں آزاد ہوں۔ کس نے آپ سے کہا کہ آپ غلام ہیں؟ کس نے آپ سے کہا کہ آپ قیدی ہیں؟ کس نے آپ سے کہا کہ آپ کسی کے بندھوا مزدور ہیں؟ ایک مثال دے رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن ہم جب گرفتار ہوتے ہیں تو کیا نفس کے غلام نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کا کہنا نہیں مانتے؟ کیا ہم اپنے نفس کا کہا نہیں سنتے؟
معلوم لیا نماز پڑھنے کا دل تو چاہتا ہے، نفس نے کہا کیا کرو گے جا کر کے، جب اتنے سال نہیں گئے تو اور بھی نہ جاؤ. کہا ہاں بات تو صحیح ہے، نہیں گئے تو اب جا کے آخری لمحے میں کیا ہو کر لیں گے. آپ کبھی کبھی غور کیجئے یہ کیا ہے، یعنی یہ نفس کا کہنا ہم نے بہت آسانی سے کیا کر لیا، قبول کر لیا، یعنی اثر پذیر ہو گئے، تاثیر کو ہم نے اپنے اندر کیا کیا، اتار لیا. اگر یہی کام ہم اس کے اپوزٹ کر لیں تو پھر ہم عام انسان نہیں رہ گئے، مجاہد ہو گئے، غازی ہو گئے، انقلابی ہو گئے، نجات یافتہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس کو مات دے دیا. جیسے حور، سمجھ رہے علیہ السلام، جیسے حور پوری زندگی کہاں تھا اور آخری لمحے کہاں تھا؟ اگر وہ بھی یہ کہتا کہ آپ پوری زندگی یزید کی خدمت میں گزری، مثال دے رہا ہوں بھائی، اس کی سیوا میں گزری، تو آخری لمحے میں حسین کی طرف جا کے کیا کریں گے؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ کہا نہیں، راستہ ہمیں صاف دکھ گیا، اب ہمیں بدلنا چاہیے. یعنی ہمیں یہ ظلم، اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے نفس کے خلاف قدم اٹھایا. آج کہاں پر ہے؟ احترام کہاں پر ہے؟ ویلو کہاں پر ہے؟ اس کی گنتی اور اس کا نام لیا جاتا ہے تو کس ادب اور تمیز اور تہذیب سے، کہ وہ ہر گنہگاروں کے لیے خود ایک آئیڈیل بن گیا جو خود گنہگار تھا. اور آج ہم اسی اس پہ مست ہیں کہ صاحب ہم کسی کے کوئی غلام تھوڑی نہ ہے. لیکن غلام بنے کس کے ہیں؟ نفس کے تو آٹومیٹک بنے ہیں، شیطان کے تو آٹومیٹک ہم غلام ہیں میں شامل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے نہ جاؤ، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نہیں جائیں گے. اگر اسی شیطان کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب تم منع کرو ہمیں جانا ہے، معصوم کیا کہتے ہیں؟ معصوم یہی کہتے ہیں کہ شیطان کی اگر ناک رگڑوانی ہو، سمجھیے گا حدیثوں کے جملے ہیں، معصوم کے ان کے قول ہیں، شیطان کی اگر ناک رگڑوانی ہو، نماز پڑھ لو، شیطان کی ناک رگڑ جائے گی. اگر آپ دیکھیے آج انسان اسی ناک کو اونچا اور نیچا کرنے کے لیے لڑ جاتا ہے. صاحب ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اللہ نے ناک کو کیا کیا ہے؟ اونچا بنایا، نیچے بنایا ہے. غور کرنا ہے، یعنی ناک اونچی اور نیچی ہو گئی تو بس دقت ہے. شیطان کے لیے کیا ہے؟ کہا بس اگر جتنا مزہ کسی کی ناک رگڑوانے میں ہے تو شیطان سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. اور معصوم کہتے ہیں تم نماز پڑھ لو، شیطان آٹومیٹک اس کی ناک رگڑ جائے گی. اب آپ ذرا سا پلٹ کر کے دیکھیے، سویرے ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اٹھ گئے تو واجب کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا؟ شیطان کی ناک رگڑ دی. صحیح ہے. اسی طریقے سے ہم کوئی کارہائے خیر کی طرف نہیں آ پا رہے تھے، اگر ہم آ گئے تو ہمارا ہر قدم اچھائیوں کی طرف، سازندگی کی طرف، آراستگی کی طرف. صحیح ہے. اور جب یہ قدم ہمارا بڑھا تو پھر ہماری زندگی کہاں گئی؟ ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی. لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں ختم. ابھی جیسے آپ اندازہ لگائیے، لکھنؤ آپ گئے ہوں گے، سمجھاتے ہیں سلطانوی مدارس مدرسہ کس سن میں بنا؟ صحیح ہے. میں آپ کو کسی ایک نتیجے کی طرف لانا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی کل ہم لوگ گئے تھے لکھنؤ اور گفتگو ہونے لگی مسلم بادشاہ کی، تو میرے ذہن میں بھی آ گئی کہ ایک نتیجہ دوں آپ تک. کس سن میں بنا؟ کیوں بنا؟ کس نے بنوایا؟ فکریں ان کی کہاں پر تھی اور ہم کہاں پر ہیں؟ چلیے وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. مولانا غلام عسکی صاحب
صحیح ہے. سارے بزرگان جانتے ہیں مولانا غلام مسیح صاحب کو، یعنی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ انہیں دیکھا بھی ہوگا اور ان کی مجلسوں میں شرکت بھی کی ہے. صحیح ہے. اچھے سے کوئی بچہ ایسا نہیں جو نام سے واقف نہ ہو، لیکن جو کام انہوں نے کیا، کیا آج ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں؟ صحیح ہے. کیا خالی ذمہ داری ان کی تھی کہ معلوم دیا 1967 میں وہ آ کر کے بنیاد رکھ دیں جامع امامیہ تنظیم مکاتب کی؟ یعنی یہ جو ادارے تنظیم مکاتب ہے، اس کی یہ بنیاد 1967 میں رکھ دیں، 15 جمادی الاول. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آ کر کے بنیاد رکھ دیں. اب اس کے بعد آپ اسی مدرسے کے تو حقدار ہیں، منتظم ہیں، مدرس ہیں، معلم ہیں، معلمہ ہیں، مدرسہ ہیں، پڑھانے والے ہیں، پوری کمیٹی سمیتی سب ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے اس جہت کے اوپر چلنے کے لیے کوشش کی؟ بتائیے. کیا آج یہ ایک چھوٹا سا مکتب جہاں پر ایک چھوٹے سے کمرے میں چلتا ہے، کیا آج کافی ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ بہت سارے افراد تو ہمارے قوم کے ایسے ہیں کہ جو غریبوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے امیروں جیسا حساب دیں گے. سمجھ لیجیے، غریبوں جیسی زندگی ہے اور امیروں جیسا حساب ہے. کتنا اچھا ہے. اب ذرا سا یہ جو میں نے سلطان المدارس کا نام لیا تھا، آپ جانتے ہیں 1857 میں یہ بنا ہے. کب؟ 1857 میں. 1857 میں یہ بنا، اور اس کی بنیاد رکھنے والے محمد سلطان کر کے وہ تھے، جن کے نام کے اوپر انہوں نے وہ رکھا. اور ان کی فکر دیکھیے کہ انہوں نے کتنا بڑا بنایا کہ آج اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی جگہ کسی کے پاس ہے. کب؟ اتنے پہلے ان کی سوچ یہ تھی. جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا تو کسی خطبے میں ہم نے آپ کو یاد دلایا تھا، کانپور میں یہ جو حلیم کالج ہے کس سن میں بنا، اور آج اس کی ویلیو دیکھیے. یعنی ہم کہاں ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہاں ہیں ہم. یہ خبروں میں یہ آپ کا مکان نہیں جائے گا، یہ آپ کی دکان نہیں جائے گی، آپ کا بینک بیلنس نہیں جائے گا. فرشتے جو ہیں یہ لے کر کے نہیں جائیں گے. سب پڑھتے ہیں سکندر اعظم. صحیح ہے نا؟ اس کی ہسٹری آپ اٹھا کر کے پڑھیے، دیکھیے کیا تھا. اس سے زیادہ کسی کے پاس دولت تھی؟ اس سے زیادہ کسی کے پاس کوئی موقع تھا؟ اس سے زیادہ کسی کے پاس فوج تھی یا حکومت تھی؟ نہیں. لیکن آخری وقت میں جب اس کو موت آنے لگی تو اس نے طبیب کو بلایا، کہا کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر یاد رکھنا کوئی نہیں ہے تو میرے ہاتھوں کو کھول دینا، میرے منہ کو کھول دینا. میرے اس کو کہا کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنا بھی تم نے کمایا ہے تم یہیں چھوڑ کر کے جاؤ گے، تاکہ میں ایک عبرت کا نشان بن جاؤں. اسی لیے اس نے کفن سے ہاتھ کھلوا دیے تھے کہ دیکھو میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. کتنا بڑا میں سکندر تھا، کتنی بڑی میری حکومت تھی. آج آپ ذرا سا بتا دیجئے ہمارے یہاں جو ہی واسطے میں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ یا ہے ہی نہیں ہے. یہ تو انسان بہتر جانتا ہے یا نہیں ہے. ہمیں کیا مطلب کوئی ہم نہ انکم ٹیکس کے وہ ہیں آفیسر ہے کہ صاحب چیک کر لیں گے، نہ جی ایس ٹی کے مالک ہیں نہ وہ کر لیں گے، نہ گورنمنٹ کے کوئی امپلائی ہے کہ صاحب کسی کے اوپر کوئی پیسہ لگا دیں گے. ایک مثال دے رہے ہیں. لیکن اللہ کے پاس تو سارا حساب ہے. فرشتے یہ جو کرامن کاتبین میں کانوں کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کے پاس تو پورا حساب کتاب ہے نا. اب ہم چاہے جتنی مکاری کر لیں، صاحب ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس دین کے لیے ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس دین کے لیے ہے ہی نہیں، تو جوتے کس پہ پڑیں گے؟ فرشتے حساب کس کا لیں گے؟ اب آپ ذرا سا جیسے یہ 3 نام میں نے لیے، ایک کانپور کا حلیم کالج، مولانا غلام مسیح صاحب کی تحریک، تنظیم المکاتب، یا سلطان المدارس. ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر کے آج یہ زندہ ہیں. اگر کل ہم چلے گئے تو زندہ رہیں گے؟
غلام شیر صاحب لاولد تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آج کتنے ہزار بچے ان کے اولاد میں آتے ہیں گنتی آپ کے پاس؟ یہ میں اس لیے وہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لمحہ فکریہ لیجیے اور ماہ سازندگی ماہ بندگی جو عنوان میرا چل رہا ہے اس کے اوپر ذرا سا غور و فکر کیجیے، اور اس کے بعد اپنے آپ سے کہیے کہ میں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم بڑے مست ہیں کہ صاحب کچھ نہیں، کہیں پر مکتب اگر کرائے پر لے کر کے چلا، ہاں چل رہا ہے ٹھیک ہے، کبھی سوچا بنانے کے لیے؟ کبھی سوچا؟ وہاں تک سوچ ہی نہیں جا رہی، اس لیے کہ ہم خالی ذہن کھانے اور پینے میں لگا ہوا ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے، بس ہم کیسے جی لیں، ایسے لگتا ہے جیسے معلوم مر کر کے جانا ہی نہیں ہے۔ بڑھوتے میں بھی اتنے زیادہ وہ یعنی پیسے کے لالچی ہو گئے ہیں کہ معلوم لیا کہ اعصاب کام نہیں کرتے لیکن کمانے کی چاہ ختم نہیں ہوئی۔ معصومین جانتے کیا کہتے ہیں؟ معصومین یہ کہتے ہیں ایسے بوڑھے کو لے آؤ جو اپنے قبر کے اندر پیر بھی لٹکائے ہو اور پیسے سے محبت بھی کر رہا ہو۔ جو عبادت کے لیے تیار نہ ہو۔ اب آپ سوچئے جس کے اعصاب جواب دے گئے ہوں وہ دین کے لیے اور دین کے کام نہ کرے تو کیا کرے گا؟ یہ سب چیزیں آج سوچنے کی ہیں، لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ ہمارا شعور کہاں پر ہے؟ آج ہم اگر معلوم دیا 45-50 سال کے ہو رہے ہیں، 60-70 سال کے ہو رہے ہیں، 70-80 کے ہو رہے ہیں، پلٹ کر کے پوچھئے سوائے کھانے کمانے بیوی بچے اور اس کے علاوہ سماج کے لیے کچھ کیا؟ 80 سال بتا دیے، 70 سال بتا دیے، 60 سال بتا دیے، 50 سال بتا دیے، 40 سال بتا دیے، کیا کیا ہے؟ آج ہم محتاج ہیں دوسروں کے کہ صاحب دوسرے کے اسکول میں ہمیں ایڈمیشن مل جائے تو وہ کر لیں، کبھی اسکول بنانے کیوں نہیں چاہ رکھے؟ یونیورسٹی بنانے کی کیوں نہیں چاہ رکھی؟ کالج بنانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ اور جن کے پاس ہے وہ تو یہی سوچ رہے بس میرے بیوی بچے 7 پشتے کھا لیں، 7 پشتے تو کھا لیں گے لیکن 7 پشتوں کے کھانے کا حساب کون دے گا؟ بھائی جس نیت سے مال جمع کرو گے اسی نیت سے تو فرشتوں کے جوتے چلیں گے، اسی نیت سے تو فرشتے حساب و کتاب اور نرمی اور سختی کریں گے۔ تو اب آپ ذرا سا سوچ لیجیے آپ نے اللہ کے لیے کتنا سوچا، اپنے لیے کتنا سوچا، بیوی بچوں کے لیے کتنا سوچا؟ حقوق اپنی جگہ پر ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو غربت کی زندگی میں لا کر کے پالیے، ان کو غریب بنا کر کے ان کی پرورش کیجیے، نہیں، آپ بادشاہ بنائیے، لیکن بادشاہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسراف پسند بنا دیجیے، بادشاہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل کنجوس بنا دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ معلوم لیا کہ ناچنے والے دینے کے لیے تو پیسہ ہے لیکن دین کے نام پر نکلنے والے کے لیے ابھی جتنے مکاری اور مداری آ جائیں یہاں مانگنے کے لیے تو معلوم لیا وہ جتنا اچھا سرکس دکھا لیں گے اتنا ہی اچھا ہم پیسہ دیں گے، وہ جتنا اچھا میجک کر دیں گے اتنا ہی اچھا ہم پیسہ نکال دیں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو یہ مینٹالٹی کب چینج ہوگی؟ یہ ذہنیت کب چینج ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے میں کہا تھا کہ نشہ یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے؟ نشہ کتنی قسموں کا ہے، بہت ساری قسمیں ہم نے معلوم لیا۔ کسی کو بڑھاپے کا نشہ سوار ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، کسی کو جوانی کا نشہ سوار ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، کسی کو بچپنے کا نشہ سوار ہے، ابھی تو صاحب میں بچے ہی ہوں، یہ بھی نشہ ہے۔ یعنی کیوں؟ تاکہ یہ ذمہ داریوں سے بھاگتے رہیں گے، کبھی یہ بڑے ہی نہیں ہوں گے، اور بڑے کب ہوں گے؟ جب الٹا سیدھا پیسہ ادھر ادھر اڑانے کی عادت ہو جائے گی تو بڑے ان کے لیے ہیں، لیکن سماج میں اگر کچھ کرنا ہو تو صاحب چھوٹے ہیں، یہ تو ہمارے ابا کی ذمہ داری، دادا کی ذمہ داری، وہ دیں گے، اور جب جنت بٹے گی تو کسے ملے گی؟
بتائیے. جیسے بہت سارے افراد کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں صاحب خمس گھر میں نکلتا تو ہے. کون نکالتا ہے؟ کہا صاحب دادا نکالتے ہیں. ابا دادا نے نکال لیا کافی ہے. اور اگر خالی دادا نے کھا لیا اور ابا کو نہ ملے تو شریعت نے خالی ذمہ دار کے اوپر کوئی چیز لاگو نہیں کی ہے. مطلب سمجھیے گا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, خالی ذمہ دار کے اوپر لاگو نہیں کیا ہے کہ صاحب واجبات میں سے ہے. ہاں آپ استطاعت رکھتے ہیں, آپ کماتے ہیں, آپ پاس بچت ہوتی ہے, کمائے یا نہ کمائے, ہو سکتا ہے وراثت کسی کو مل جائے, ہو سکتا ہے اور بھی چیز اس کے پاس وہ ہوں. اگر معینہ مدت پر آپ کے پاس پونجی 1 روپے کی بھی ہے تو 1 روپے کا بھی خمس ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو نکالیں گے ہی نہیں. کہا صاحب کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اتنے قسطیں دے دیتے ہیں مکان کی قسطیں دینا خمس کہلاتا ہے. آپ بتائیے, مکان کی قسطیں نکالنا خمس ہے؟ نہیں. یہ تو آپ اپنی ضروریات کے جو انسٹالمنٹ کی قسطیں ہیں وہ آپ دے رہے ہیں. اللہ اور رسول کا پیسہ کب دیں گے؟ غاصبین فدق بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں, کیونکہ خالی لعنت انہی کے اوپر معین کر دی گئی ہے. لیکن فدق تو سیدہ کا حق تھا. اور خمس کس کا حق ہے؟ اہل بیت کا, اللہ رسول کا ہے نا, ان کا حق ہے. تو اب پتا چلا کہ ایک سیدہ کے غاصب کے اوپر تو اتنی لعنتیں ہم کرتے ہیں, اور جو اللہ رسول اور اولاد رسول کا غاصب ہو جائے, صلوات تو پڑھیے کم سے کم. اب آپ پلٹ اللہ سلامت رکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آواز بلوغیر ہو سکتی ہے کسی کی بھی. آپ ذرا سا غور کیجئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زاویے سے سوچتے ہی نہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کیسے جان چھوڑا دیں. اگر مجھے تو ہنسی آتی کبھی کبھی ان افرادوں کے اوپر جو اپنے جان مال کا صدقہ بھی نکالتے ہیں, تو یہ سوچتے ہیں دوں یا نہ دوں. ایک وہ افراد جو اپنے بزنس میں امام کو پارٹنر بنائے ہوئے ہیں, مطلب چاہے آدھے % کا, 1% کا, 2% کا, 5 سال, جتنا بھی ان کی مرضی ہو بنائے ہیں, وہی پیسہ جب ایک مقدار میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں دوں یا نہ دوں, اور دوں تو اپنے نام سے دے دوں. اب آپ بتائیے یہ غاصب ہونا ہے یا یہ کون سا؟ بہت سارے لوگ اسی کو خمس سمجھتے ہیں. یہ خمس نہیں ہے, خمس الگ چیز ہے. بہت سارے افراد یہی سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے مدرسے میں 100 روپے کی رسید ہر مہینے دے دی تو 1200 روپے تو خمس ہم نے سال بھر کا نکال دیا. سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایک ادارے میں یا مسجد مدرسے یا مکتب میں مدد کرنا یہ خمس کہلاتا ہے؟ نہیں. اعانت الگ چیز ہے اور خمس کی رقم الگ چیز ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ میاں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. کتنے چتور ہیں, کتنے چالاک ہیں. جبکہ اللہ نے 2 فرشتوں کو ہمارے کندھوں کے اوپر بٹھا رکھا ہے جس کا وزن ہمیں محسوس نہیں ہوتا, لیکن ان کی قلم ہر وقت چلتی رہتی ہے. ہم اچھا بولے برا بولے, اچھا بولے برا بولے, لیکن ہم کتنے عقل مند ہیں یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ ہم کب اچھا بولے کب برا بولے. سوچ ہی نہیں پاتے, کیونکہ وہاں تک جانا ہی نہیں چاہتے. کبھی کبھی آپ ان مسافروں سے پوچھئے جو یہاں سے کسی جگہ پر جہاں ان کا مقصد ہو, بمبئی چلے جائیں, جھانسی چلے جائیں, بھوپال چلے جائیں, الہ آباد چلے, لکھنؤ چلے جائیں, آخری دوسری طرف اور کسی طرف, جہاں ان کا مبدا یہاں ہے مقصد کہیں اور ہے سفر کا. صحیح ہے, جہاں تک انہیں جانا ہے. اب وہاں تک جانے میں باتیں کس کی ہوتی ہیں؟ پورے خاندان بھر کی باتیں ہو جائیں گی. یہ سفر آپ کا سفر مبارک ہے, یہ سفر بتائیے معصیت ہے
गुनाहों से भरा, गीबत करते चले आ रहे हैं। कितना मजा आ रहा है, साहब उन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने वो नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। तुम कभी अपने बारे में सोचो, हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो किया, हमने कभी इसका भी तो कैलकुलेशन कर लो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कैलकुलेशन छोड़ करके दूसरे कैलकुलेशन करते हैं। यही सोचते हैं कि जितना हम यानी बुराइयों दूसरे की उजागर कर देंगे तो बुराइयां सिर्फ उसी में सिमट जाएंगी, हम में नहीं सिमटेंगे। वरना किसी का शेर बहुत अच्छा है, मैंने कई मरतबा पढ़ा है, आज फिर पढ़ देता हूं, याद है ना, मुझको हंसी आती है हजरत इंसान पर, है या नहीं है? कारे बद खुद करे लानत पड़े शैतान पर। तो मालूम लिया हम बुराइयां तो हम कर रहे हैं, लानत किस पे पड़ रहे हैं? शैतान के ऊपर। आज इंसान यही सोच ले, बुराइयां हम करते दिखाते दूसरे में हैं, बुराइयां हम करते हैं नजर किसी और में दिखाते हैं कि साहब वो देखो उनमें इतनी बुराई है, उनमें इतनी बुराई है, तो उनकी बुराई या अच्छाई या कमी से क्या तुम्हारे में कुछ इजाफा कमी जाती हो जाएगी? क्या कोई किसी की खबर में चला जाएगा साथ साथ? क्या कोई किसी के का हिसाब किताब दे लेगा? क्या कोई किसी की जन्नत जहन्नम में चला जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा। तो ये इंसान क्यों फिर साजिंदगी की तरफ नहीं आता है? क्यों अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता है? क्यों अपने आप को यानी चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता है? क्यों आखिरत और आखिरत की तरफ नहीं आता है? सवाल है ना। फिर जवाब हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात मुबारक है, जिसमें आपने करबला के मैदान में यही कहा था कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक, बल्कि 2 मुहर्रम से लेकर के असरे आशूर तक मैं तुम्हें नसीहतें करता आ रहा हूं, लेकिन हमारी नसीहतों का असर तुम पर नहीं हो रहा है। क्यों? इमाम फिर कहते हैं कद मुलिअत बुतूनुकुम अनिल मालिल हराम। इसका रीजन ये नहीं कि हमारे कलाम में तासीर नहीं है, खराबी यहां पर है कि हमारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं, इसलिए असर नहीं हो रहा है। और हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं अरे फला साहब मालूम या कोई किसी का हक गस्प कर जाए तो अब हम भी उसका पैसा मान लेंगे। इस्लाम जो है एक काफिर का भी पैसा मारने का अधिकार आपको नहीं देता है। समझ रहे हैं? जरा सा बात और समेटता हूं मैं। आप बताइए, यहां पर आकर के अगर मुकब्बिर की जगह पर कोई बैठ जाए, मतलब किसी की यहां तस्बीह से जगह रखा रहे और मैं आकर के बैठा, मेरी नमाज हो जाएगी? क्यों? तो फिर हम बहन भाइयों का ये सरकार का मार करके कैसे बैठ जाते हैं? और उसके बाद फिर पक्के मोमिन भी हैं, पक्के मौलाई भी हैं। मालूम लिया किसी के का माल 2 प्लेट मिल गई तो 2 प्लेट उठाया, रख लिया, कहा बड़ी खूबसूरत लग रही है, घर लेकर के चले गए, कहा वहां तो बहुत पड़ी थी, इफरात थी। इफरात होना एक अलग चीज है, ले जाने की इजाजत किसने आपको दी? समझिएगा जरा सा बात, बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को गौर कीजिए। आज हम लोग क्या करते हैं, यही से हमारी जिंदगी की जो शुरुआत है, जो अल्लाह की तरफ से हमारी जिंदगी में बरकत होनी चाहिए थी, खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कहीं हम भाई की जगह पर बैठे हैं, कहीं बहन का हक मार के बैठे हैं, कहीं माँ बाप का हक मार के बैठे हैं, कहीं किसी का कब्जा करके बैठे हैं, कहीं किसी का माल ले करके हड़प करके बैठे हैं। तो अब बरकत कहां जाएगी? गस्बी जगह पर नमाज नहीं, ये तो याद है, लेकिन गस्बी जगह पर रहना ये याद है? सलवार तो पढ़िए कम से कम। अब आप सोचिए हमारे अमल में और इस्लाम में कितना फर्क है। इतना ही फर्क है जितना मस्जिद में हर कोई जज, हर कोई वकील, और अपने घर में एक कहावत दी जाती है कि सांप भी अपने बिल में जब जाता है तो सीधा सीधा जाता है। तो पता चला जितना भी टेढ़ा इंसान बाहर हो, जब घर जाता है तो क्या होता है? सीधा सीधा। अब घर में तो उसकी चलेगी नहीं ना, सलवार तो और पढ़िए कम से कम।
لیکن چلے گی کس کی؟ جب ہمسر بھی انقلابی، نتیجہ دے رہا ہوں، جب شریک حیات بھی انقلابی ہو۔ چلے گی کب؟ جب شریک حیات بھی ہم مزاج ہو، جب شریک حیات بھی ہماری مذہبی ہو، دیندار ہو۔ پتہ چلا ہم خطبہ سن کر کے تو گئے بہت اچھا، اور اس کے بعد دل بنا کر کے گئے کچھ کارائے خیر کر دیں گے، اور گھر میں گئے بیگم آج مولانا صاحب نے یہ کہا، کہہ رہے اے دماغ خراب ہے، کل سے جمعہ یہاں نہیں پڑھنا، جمعہ جا کے وہاں پڑھنا۔ کہا وہ تو بہکا رہے ہیں۔ اب ہم بھی اچھا خاصا جمعہ پڑھنے آ رہے تھے، وہ بھی چھوڑوا دیا۔ کہا تھا وہاں نہیں جانا، وہاں دماغ جو ہے وہ برین واش کر دیں گے۔ اب آپ بتائیے، اچھا خاصا مائنڈ بنا کر کے گئے صاحب ہمیں چینج ہونا ہے، ہمارے اندر انقلاب آنا ہے، ہمارے اندر بدلاؤ آنا ہے، یعنی ماہ سازندگی اور ماہ بندگی عنوان ذہن میں رہے کہ معلوم یہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، آراستہ کرنا ہے، لیکن ہم بدلنے کے ارادے سے تو گئے، بدل گئے۔ صحیح ہے نا؟ بدل گئے۔ اب کس میں بدلے یہ نہیں پتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حسین جیسے ہو تو زوجہ جو ہے رباب جیسی ہونی چاہیے۔ صحیح ہے نا؟ اگر عبداللہ جیسے ہو تو زوجہ جو ہے زینب جیسی ہونی چاہیے، اور اگر تمہارا معیار جو ہے علی جیسا بلند ہے تو زوجہ فاطمہ جیسی ہونی چاہیے۔ غور کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے ہمسر جو ہے وہ انقلابی ہونا چاہیے، زوجہ جو ہے وہ ہم مزاج ہونی چاہیے، اور قرآن کا فارمولہ الگ ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے اگر تم طاہر ہو تو تمہارا جوڑا طاہر ہوگا، اگر تم پاکیزہ ہو تو تمہارا جوڑا پاکیزہ ہوگا۔ اب جا کر کے تم دیکھو تم ہو کیا، متقی ہو تو متقی وہ بھی ہوگی، پرہیزگار ہوگی تو پرہیزگار۔ اب اس پر بلین جا کر کے یہ نہ ڈالنے صاحب تم ہی غلط ہو اس لیے ہم غلط ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھیے۔ یعنی آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو نتیجے پر لانا چاہتا ہوں۔ آج خطبہ ذرا سا پہلا لمبا ہو گیا، لیکن باتیں بھی ہماری وہاں تک جائیں گی تاکہ میں ایک نتیجے تک۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو ہمیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب اس لیے کہ گھر کے حاکم ہم ہیں، میری زوجہ نہیں، زوجہ میرے انڈر میں ہے، میں اس کے انڈر میں نہیں ہوں، کیونکہ زوجہ کے بارے میں حساب تم سے لیا جائے گا، نہ کہ تمہارے بارے میں زوجہ سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا میاں کیسا تھا، تمہارا شوہر کیسا تھا، اس کا حساب دو، کب جاتا تھا، کب آتا تھا، کب نکلتا تھا، کب اس سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا زوجہ کب جاتی تھی، کب نکلتی تھی، کب کیا کرتی تھی، اس نے صحیح کیا غلط کیا، تم حاکم ہو وہ حاکم نہیں ہے۔ تو بس اتنا ہی ہے کہ جب حساب ہمیں دینا ہے تو سارے کارۂ خیر ہمیں ہی کرنے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال امام حسن عسکری الاسلام لیس فی العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے۔ عنوان ذہن میں رکھیے کہ گفتگو آپ کے سمجھ میں آئے گی، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی گفتگو نہ آئے تو خطبہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، ایک بار نہ سمجھ میں آئے دوبارہ پھر سنیے گا، دوبارہ نہ سمجھ میں آئے دوبارہ پھر سنیے گا، تاکہ باتیں ہماری بتائی ہوئی ہماری ہی زبانی یاد رہے، اپنے زبان میں کنورٹ کر کے کسی اور کو فارورڈ نہ کر دیجیے گا، اس لیے کہ فارورڈنگ تو بہت تیزی سے ہوتی ہے لیکن مفہوم چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم فارورڈ کرتے ہیں کبھی ایز اٹ از کر دیتے ہیں، کبھی ایڈیٹنگ کر کے کر دیتے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا کہ مطلب باتیں جو ہیں جب آپ سیکوینس سے کسی چیز کو سننے کی کوشش کیجیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر آپ سیکوینس کو ادھر ادھر وہ کر دیجیے گا تو کیا ہوگا؟ مفہوم بدل جائے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوئیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو ہم چھوڑ دیں، اے مالک یوم الدین ایاک نعبد کو چھوڑ دیں، صراط الذین انعمت علیہم، آپ کی نماز ہو جائے گی سرکار؟ کاہے نہیں ہوگی؟ اور اس کے بعد پھر ہم کہیں نہیں الرحمن الرحیم، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت، یعنی ہم پھر پلٹ کر کے یعنی اسی الحمد کی سورہ کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کر دیں۔ کہیں گے ہم نے آیت تو پوری بتائی ہے بھیا، کوئی آگے پیچھے کر دیں گے تو بس جیسے آیتوں کا حساب کتاب ذرا سا قبل و بعد اور الٹ پھیر کر دینے سے مفہوم بدل جاتا ہے، ایسے ہی کسی کی کہی ہوئی بات کو الٹ پھیر کر دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب یہ جو پہنچانے والے ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ سیکوینس بھول جاتے ہیں کہ ہمیں پہنچانا کیسے ہے، اور جس کے پاس پہنچتی بھی ہے وہ بھی کتنا سمجھدار ہے کہ اسے ڈائریکٹ مولوی کی زبانی نہیں سننا، افرادوں کی زبانی سننا۔ بھیا خطبہ آن لائن ہے، اس کو سن لو تاکہ کم سے کم سمجھ میں آئے تو ہم سمجھانا کیا چاہتے ہیں، ہم بتانا کیا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کام ہی ہے مبلغ ہیں ہم۔ امر بالمعروف کرنا میرا کام ہی ہے، نہی عن المنکر کرنا میرا کام ہی ہے، دین کی طرف دعوت دینا میرا کام ہی ہے، آپ کی غلطیوں پر آپ کو ٹوکا دینا میرا کام ہی ہے۔ اب آپ پینک جائیے کہ میری کیا غلطی ہے کوئی غلطی؟ اب معلوم دیا جب غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو پھر تم بندگی کی طرف آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ غلطی بندوں سے ہوتی ہے اور غلطی کا مان لینا بندگی کی پہچان ہے، اور اکڑنا شیطان صفت انسانوں کی پہچان ہے۔ تو لہذا جو غلطی کو غلطی مان لے وہ انسان، اور جو غلطی پر اکڑ جائے وہ، یہ مولانا رومی کے جملے ہیں میرے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو غلطی پہ غلطی مان لے وہ ہے، اور جو غلطی پر اکڑ جائے وہ نہیں ہے۔ ایسی کبھی کبھی بزرگان کے اقوال، بزرگان کی کہی ہوئی باتیں، ان کے کورس وغیرہ جو ہیں اس کو آپ سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ سب اپنی جگہ پر ایک تجربہ اور ایک مفہوم رکھتے ہیں۔ یہ جو کہاوتیں ہوتی تھی، یہ جو شلوک کہلاتے ہیں، یہ جو بند ہوتے ہیں، یہ جو بیت ہوتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ایک ایک مفہوم رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ذوق ہی خراب ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ورنہ آپ بتائیے غالب کے بہت سارے مصرے لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، آپ بتائیے کتنے لوگ یہاں سے لے کر کے اس مفہوم کو جانتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کو سمجھ لیجئے، کوئی ضروری نہیں کہ جو بات کہی جا رہی وہ آپ کے مزاج کے مطابق بیٹھ جائے، کوئی ضروری نہیں کہ حالات پہ جا کر کے چپک جائے۔ ہو سکتا ہے مفہوم الگ ہو، منطوق الگ ہو، بات کچھ کہی جاتی ہے، پہنچائی کچھ جاتی ہے، سمجھائی کچھ جاتی ہے۔ بندگی کا مفہوم اس سے ذرا سے فرق میں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، صاحب یہی سیب میں کتنی تاثیر ہے؟ بخار ہو تو سیب کا علاج ہے، یہ بیماری ہو تو یہ علاج، یہ وہ ہو، اور اسی کا جوس نکال کے پی لے کا فائدے مند، کا اسی کو کھولا کر کے پی لے؟ بتائیے، کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کھول گیا تو شراب بن گیا، اور شراب حرام ہے۔ کہیں گے واہ بھیا کتنے اچھے ہو، ایک سیب ہی تو کھا رہے تھے تب اچھا تھا، جوس نکال کے پی رہے تھے تو اچھا تھا، اس کو کھولا دیا تو حرام ہو گیا۔ کہا بس یہی فرق ہے، یہی مفہوم ہے حلال اور حرام میں، کہ جتنا جس حساب سے تمہیں کہا گیا ہے اتنا ہی پیروی کرنا، اپنے مطلب سے مفہوم نہ نکال لینا، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر یہی شراب کو مان لو اس میں نمک ملا دیجیے خوب قاعدے سے، کہا صاحب سرکہ بن گیا، کہا آپ تو استعمال کر لو گے، کہا ہاں۔ اب بتائیے اس کا توڑ جو کیا نکلا؟ نمک، اور ہمارے کسی بات میں نمک ملا دیا جائے تو
ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں نا ذرا سا، بندگی اور بندے کا تعلق، یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے سمجھائی، شیطان بندے، بندگی، اللہ کا رابطہ، ربط اور عبادت، عبودیت، عبدیت، عبد ہونا، یہ سب کیا ہو گیا؟ سب چینج ہو گیا، سب بدل گیا۔ ہم عبد کب کہلاتے ہیں؟ جیسے عام انسانوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں صاحب ہم بہت غریب آدمی ہیں۔ کبھی کبھی انسان چڑ کے کہتا ہے اللہ کرے جیسے آپ غریب ویسے سب غریب ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ طنز ہے تاکہ تم سمجھو کہ بنے مکار ہو، تم ہو نہیں لیکن بنے مکار ہو۔ تو جیسے تم مکار ہو، مکاری کر رہے ہو صاحب ہم غریب ہیں، تو ایسے ہی سب غریب ہو جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یعنی یہ سب اپنی جگہ پر ایک مفہوم رکھتے ہیں، اپنی جگہ پر ایک بات رکھتے ہیں، اپنی جگہ پر ایک میسج رکھتے ہیں، اور اسی میسج کو اگر کہیں پر ہم غلط فارورڈ کر دیں، کہا صاحب یہ تو آپ کو کہہ رہے تھے آپ لٹیرے ہیں، یہ تو آپ کو کہہ رہے تھے آپ غاصب ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے صاحب آپ کی دولت جو ہے وہ خراب دولت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مولانا کہہ کچھ اور رہے تھے، ہم نے پہنچایا کچھ اور، سمجھا کچھ اور رہے تھے، ہم نے پہنچایا کچھ اور۔ آپ سمجھ رہے نا؟ یعنی یہ چیزیں خدا را عادتیں چھوڑ دیجیے، ورنہ کل قیامت کے دن بہت پچھتاؤ گے، بہت پشیمان ہو گئے، بہت شرمندہ ہو گئے۔ بہکانے کا جو اجر ملے گا وہ تو الگ ملے گا، جو سزا ملے گی وہ الگ ملے گی، لیکن جتنے دن سے بہکا ہوگا اس کی عبادت کا حساب کتاب کس کے کام ہو کر جائے گا۔ آج ہم اپنے اولادوں کو نہیں لا پاتے، آج ہم اپنے بچوں کو نہیں لا پاتے، یہ بچے نہیں آ رہے، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ نے ایک چیز سمجھ لیا، آخری بات کہہ رہا ہوں چونکہ 2 منٹ میرے پاس اور ہیں، غور کیجیے گا ذرا سا، ہر بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے صاحب تم ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا تو کیا ماں باپ بھی آپ ہو جاتے ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں یہ جو اللہ نے پاور دیا ہے ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے، ایک کے اختیار میں ہے، ایک کے پاس آٹو کٹ ہے۔ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو آٹو کٹ ہیں، یعنی آپ شمار ہو جاؤ گے اللہ کیا۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں آپ کون ہے، اولاد یا باپ ہے یا ماں ہے۔ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ اور ہم ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ کر دیں گے، آپ کر دیں گے، آپ کر دیں گے، پتہ ہی نہیں ہم خود ہی آپ چل رہے ہیں، کیونکہ ہم کبھی مسجد میں لائے نہیں، نماز میں لائے نہیں، مدرسے میں لائے نہیں، دین میں مذہبیت میں لائے نہیں، یہ کرنا اب جب آٹو کٹ چل رہے ہیں تو بتاؤ سزا کا حقدار کون ہے؟ جا کر پلٹ کر کے سوچنا جن کی اولادیں نہیں آتی ہیں مسجدوں تک، تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین گوگل بابا سے نہ لے لینا کہ معلوم ہے خالی جو مل جائے لے لیا، اس لیے کہ وہ دے تو سکتا ہے سمجھا نہیں سکتا۔ جیسے بہت سارے لوگ قرآن تو لے لیے لیکن سمجھ نہیں پائے، تو جیسے بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر کے ہدایت یافتہ ہو گئے، تو بس فرق اتنا ہی ہے کہ پڑھ کر کے ہدایت یافتوں میں رہنا، گمراہوں میں نہ رہنا۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب قلبی عباس صاحب، یعنی یہ یہاں نہریہ پہ ان کے مکان پر ہوگی، ان کا مکان نمبر شاید 178 ہے، ایسے ہی ہے نا، لال کالونی میں ہوگی، امبیڈکر نگر میں 8:30 بجے شب میں۔ اور چونکہ بیوی کی ولادت 1 ذی قعدہ ہے اور ابھی جو تاریخ گزری ہے جناب ابو طالب کی 26 تاریخ کو ولادت کی تاریخ ایک روایت کی بنیاد پر ہے، تو اسی لیے جو بھی وہاں موجود ہوگا ایک ایک اشعار پڑھے گا، مختصر سی محفل بھی اسی میں انکلوڈ کر دی جائے گی تاکہ یہ بھی استعمال ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن طالب علی فاطمہ محمد وعلی رسول حسین شہید بکر اللہ علیہ حسین محمد بن علی جعفر محمد حسین جعفر علی بن حسین محمد بن علی محمد والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل علی مولانا صاحب الزمان وحی آثار البدع والطغیان وحاتم امنت الشرک والنفاق پروردگار ہمارے اس قلیل سے عبادت قبول فرما لینا پروردگار ہم جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دینا پروردگار ہمارے امام کے ضرور عطا فرما اور سب کو کیا انصار میں شمار فرما اللهم صل علی